السلام علیکم جی. خبر جو ہے وہ بہرحال آپ نے سنی لی ہوگی اور میں اس سے تھوڑا سا ایڈوانس ورژن آپ کے پاس لے کے آؤں گا. خبر یہ تھی، وہ ایک خبر کیا تھی، ایک پریس کانفرنس تھی. پریس کانفرنس کس نے کی؟ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کی، اور اس کے اندر انہوں نے انکشاف فرمایا کہ اسلام آباد رنگ روڈ جو ہے اس کے اندر بہت بھاری قسم کی کرپشن ہوئی ہے، اور اس کرپشن کی بنیاد کے اوپر ہم نے نکال دیا ہے، جناب کمشنر صاحب کو فارغ کر دیا ہے، جو کہ ڈی سی صاحب کو فارغ کر دیا ہے، اور کمشنر صاحب کو بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے جو کہ پنڈی کے تھے. اور اس کی وجہ ہم نے یہ لی ہے کہ وہ انہوں نے کرپشن کی، اور انہوں نے جناب الائنمنٹ چینج کی اس کی، اور زگ زیگ بھی بنایا، اور وہ 26 کلومیٹر کا جو رنگ روڈ تھا اس کو 52 کلومیٹر تک لے گئے. ٹھیک ہے، مگر ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا، اور یوں جناب انہوں نے قومی خزانے کو 2.5-3 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. اب یہ ایک انکوائری کے نتیجے میں وجود میں آیا. انکوائری کا آرڈر کس نے کی؟ یہ فیصلہ جو تھا، یہ انکوائری رپورٹ جو تھی، یہ ایک یہ پرائم منسٹر کے آرڈر پہ ہوئی تھی انکوائری. ٹھیک ہو گیا. یہ رپورٹ پرائم منسٹر نے ویسے اب یہاں پہ وہ باتیں میں کرنے لگا ہوں جو رپورٹ نہیں ہوئی اور جو جاری نہیں کی گئی میڈیا کو. ظاہر ہے وہ زلفی بخاری کی اور چودھری غلام سرور کی زمینیں تھیں، اور ان کی جو سکیم تھی وہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے ہوا بازی کے وزیر کے طور پہ اس کا NOC جاری کر دیا. یہ ساری کہانی ہے جی. اس کہانی میں کچھ پہلو جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے، اور خاص طور پہ زلفی بخاری کا، چودھری غلام سرور کا نام میڈیا کو جاری نہیں کیا گیا جو اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن یہ رپورٹ جس بندے نے لکھی یا تیار کی، اس کا نام وہ DCO صاحب تھے، اور DCO صاحب کو بھی اس رپورٹ کے اندر رگڑا لگا دیا گیا. انہی DCO صاحب کو فارغ کر دیا گیا، اور کمشنر صاحب کے اوپر بھی عذاب آیا. یہ کمشنر صاحب کون سے ہیں؟ یہ کمشنر صاحب پنڈی ہیں. محمود صاحب نام ہے ان کا شاید. اچھا، محمود صاحب نام سنا ہوا لگ رہا ہے. ہاں، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمین کے اوپر قبضہ کا معاملہ تھا، محمد میاں سومرو کی زمین تھی، اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس زمین کے اوپر قبضہ کر گئے تھے. اور پھر پرائم منسٹر نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی تھی کہ یہ محمد میاں سومرو کی رپورٹ تھی. وہ رپورٹ محمود صاحب نے پیش کی تھی کہ محمد میاں سومرو کی زمین ہے، یہ شہزاد اکبر جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکواس کر رہا ہے، یہ اس کی زمین نہیں ہے، یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر. اور وہ محمد میاں سومرو کا رائٹ اس کے اوپر اسٹیبلش ہوا تھا. تو انکوائری رپورٹ کس نے وسپرنگ کی تھی پرائم منسٹر کے کان میں جا کے؟ انکوائری رپورٹ کی شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب نے ایک انکوائری رپورٹ لانچ کروائی ہے، اور اس کا انکوائری افسر کن کو مقرر کیا؟ ایک اور کمشنر صاحب کو. یہ کمشنر صاحب کون ہیں؟ یہ ہینڈ پکڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، فیورٹ ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب کے. نہیں جانتے آپ ان کو؟ وہ دھند نہیں ڈالی تھی جنہوں نے ڈسکا میں. یہ وہ والے کمشنر صاحب ہیں نا، وہ دھند ڈال کے تو 25 بندے فارغ کر دیے تھے. بڑے لائق افسر ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک سیٹ کے اوپر بنگلنگ نہیں کر سکے، وہ مطلب کہ دھاندلی نہیں کر سکے، اور پکڑے گئے. ان کمشنر صاحب کو شہزاد اکبر صاحب نے انکوائری افسر مقرر کروایا اس انکوائری کا. اب سمجھ آ گئی؟ اور جس نے آتے ہی اس کمشنر کو تل دیا جس نے کہا تھا شہزاد اکبر جھوٹ بولتا ہے اور زمین محمد میاں سومرو کی ہے. شہزاد اکبر صاحب اتنے کے بڑے قبضہ باز ہیں، ہمارے پاس اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے کے اندر گلی گھیر رکھی ہے اپنی زمین کے اوپر جو کچہری کے پاس ہے ان کی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اتنی کہ لمبی لمبی داستانیں، زمینیں دیکھ کے ان کی آنکھوں کے اندر، زمین اور زمینوں والے دیکھ کے نا ان کی آنکھوں کے اندر تو ڈالر سائن اتر آتے ہیں. اب کبھی انہیں دیکھیے کسی تصویر میں کہ وہ ریاض ملک کو ملتے کیسے. ٹھیک، 50 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ اس الائنمنٹ کے اندر تبدیلی سے بینیفٹ ہوں گی. اوکے، اچھا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری زمینیں خرید لیں. 10,000 روپے مرلے والی زمین جو تھی وہ 50 لاکھ روپے مرلہ ہو گئی. 50 لاکھ روپے کنال ہو گئی. 50 لاکھ روپے مرلہ تو کہنا زیادتی والی بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا، اور دھڑا دھڑ وہ سوسائٹیاں بیچی گئیں. ہم سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ اس کے اندر کوئی سرمایہ کاری خریداری. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو رنگ روڈ کی الائنمنٹ ہے یہ تو مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو کہہ رہے. میں نے کہا مسئلہ ہے بہت بڑا. اچھا مسئلہ کیوں ہے؟ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ بھی تلے گئے. مسئلہ اس لیے ہے کہ الزام لگا کہ جناب 26 کلومیٹر کی لینتھ تھی, انہوں نے بڑھا کے ایسے کر دی, اور انہوں نے زگ زیگ روٹ بنایا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا. وہ آ گئے ہیں اب, وہ جو ڈی سی او صاحب کو او ایس ڈی بنایا نا, وہ آ گئے. ان ڈی سی او صاحب کو ہمارے پاس جو اطلاع ہے, پرائم منسٹر نے فون کیا, کیونکہ انہوں نے بھی تو کسی سے کہلوا لیا ہوگا نا پرائم منسٹر کو, انسٹال کرنے والوں سے, کہ ہمارے بندے کے ساتھ زیادتی کر گئے آپ. اسلام آباد پنڈی کے اندر جو ڈی سی او لگے گا, آپ کے خیال میں اس کے ادھر رابطے نہیں ہوں گے ہیں؟ تو اس نے پھر ڈنڈا کروایا. ٹھیک ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کو اسے فون کرنا پڑا. پرائم منسٹر آف پاکستان ڈی سی او کو فون کر کے کنسول کر رہا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں, سنا ہے آپ سے زیادتی ہو گئی ہے میرے ہاتھوں. یہ آرڈر سسپینشن کے او ایس ڈی کے بعد کی بات ہے. اس نے کہا حضور بالکل زیادتی کی ہے آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ ایک کمیٹی نے لکھنی تھی, اور میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, اور میرے دستخط ہی نہیں ہے اس رپورٹ کے اوپر, اور نہ باقی کسی ممبر نے اس کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر. جو کمشنر صاحب, دھند والے کمشنر صاحب, وہ ڈسکا والے, انہوں نے جو لکھ کے آپ کو بھیجی ہے, اور جس کا کچھ حصہ جو بونگی آنٹی نے میڈیا کو جاری کیا ہے, بھائی اس رپورٹ کے اوپر تو پوری کمیٹی کے دستخط ہی نہیں ہے, اور پوری کمیٹی نے اس رپورٹ کو ڈس آن کر دیا تھا. اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ رپورٹ سبمٹ ہوگی تو اس کو بلا کے تو آپ پوچھیں گے اور اسے کہیں گے کہ بھائی جان یہ رپورٹ کیسے ہو گئی, اس کے اوپر باقی کے دستخط کہاں ہے, آپ نے ہمیں انے وائی سسپینڈ کر دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ بڑی پھر بتاؤ ہوا گیا تھا. تو بڑی نے بتایا کہ بھائی جان ہمیں تو نیسپاک کی طرف سے کوئی روٹ, کوئی الائنمنٹ ملی ہی نہیں تھی جس کی ہم وائلیشن کریں, یا کوئی لینتھ طے ہی نہیں تھی کہ یہ 25 کلومیٹر کی ہوگی یا 26 کلومیٹر کی ہوگی یا 56 کلومیٹر کی ہوگی یا 62 کلومیٹر کی ہوگی, کوئی لینتھ طے ہی نہیں تھی. تو یہ الزام لگانا کہ ہم نے الائنمنٹ چینج کی جبکہ الائنمنٹ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, مطلب کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ الائنمنٹ نہیں دی آپ کو نیسپاک نے. کہا نہیں دی. آج کی ڈیٹ تک یہ لیٹر ہم لکھ کے مر گئے نیسپاک کو کہ بھائی جان اس کے الائنمنٹ ہمیں دیجیے, وہ نہیں دے رہے. اور انہوں نے بنائی ہو تو دیتے نا, وہ بنانے کے لیے سروے کرنے پڑتے ہیں, سروے کے لیے آپ کو ٹائم شیڈول کرنا پڑتا ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں. تو بھائی جان انہوں نے کوئی بنائی نہیں, تو آپ ہمارے اوپر الزام کیسے لگا رہے؟ ٹھیک, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر اس کے اندر کسی کو بینیفٹ ہوا ہے, ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو اگر بینیفٹ ہوا ہے, یا زلفی بخاری کو ہوا ہے, یا چودھری غلام سرور کو ہوا ہے, تو یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی انٹینشنلی ان کا وہ کیا ہے. ان کی زمینیں راستے میں آ رہی تھی, ہم نے کر دی. زگ زیگ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا زگ زیگ کا یہ معاملہ ہے کہ پہاڑی میں ٹکر مار دیں جا کے سڑک کی. پہاڑی آئے گی تو اس کے ارد گرد سے ہی ہو کے گزرنا ہے نا. ہاں یہ بھی بات ہو گئی. یہ ساری باتیں انہوں نے گوش گزار کی ہیں. تو اچھا, اب اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, اور اس کے ساتھ اور بات کیا ہے کہ یہ انکوائری صرف شہزاد اکبر صاحب نے کمشنر ڈسکا کے ذریعے نہیں کروائی تھی. یہ شہزاد اکبر کے بھی علم میں نہیں ہے. یہ 2 جگہوں پہ انکوائری آرڈر ہوئی تھی. ایک جو وہ ڈی ایچ اے کے چیئرمین جنرل صاحب ہیں نا, حیدر صاحب, ان کو بھی آرڈر ہوئی تھی پرائم منسٹر کی طرف سے ڈائریکٹلی کہ اس کی ذرا انکوائری کر کے مجھے دیں. جنرل صاحب نے ابھی انکوائری کا آغاز کیا نہیں ہے. اور آپ ایفیشینسی چیک کریں ذرا شہزاد اکبر کی, کہ ادھر سے رپورٹ بنو کے تو جناب اس نے پرائم منسٹر کو جا کے دے بھی دی اور بندے بھی پھڑکا دی. ٹھیک ہو گئے. لیکن خبر یہ نہیں ہے, اب تک کی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا, چودھری غلام سرور اور زلفی بخاری اینڈ کمپنی اور جو ہے باقی اصحاب جو ہیں وہ اس رپورٹ کے اوپر ریئیکٹ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, اور وہ آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جوتوں میں دال بٹے گی, اگرچہ بڑی مہنگی ہو گئی ہے دال, لیکن جوتوں میں دال بٹنے جا رہی ہے. اور اب تمام قوم جو ہے وہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کا تماشا دیکھے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ کپتان جو ہے وہ کسی مافیا کو نہیں چھوڑتا, اور جس بھی مافیا کو اس سے پتہ چلتا ہے اسے جا کے کوٹ کے جفی پا لیتا ہے,
اور پھر اپنے ساتھ ملا کے پپیاں جپیاں کرتا ہے. مافیا کو نہیں چھوڑتا وہ. یہ جو لینڈ ہے اس مافیا کو بھی نہیں کپتان نے چھوڑنا. ٹھیک ہے, مطلب بدخواہ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, بدخواہ کہتے ہیں کہ ان کو طلب کر کے پوچھے گا ساڈا حصہ کتنے شغلن. لیکن کپتان جو ہے وہ الائنمنٹ تبدیل نہیں کرے گا. اب یہ تماشا ہونے جا رہا ہے, اور آپ نے میری طرح نہ آرام سے بیٹھ کے ٹی وی لگا لینا, پھلے پاس رکھ لینے ہیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھنا ان کا. اب دیکھتے ہیں کہ ARY اور 92 وہ کدھر کدھر کی سائڈ لیتے ہیں. ان کے اپنے اندر بھی تو لڑائی ہونے لگی ہے نا. اور جو ہے وہ مختلف پروگرامات جو ہیں وہ بڑے معروف ہیں, وہ کس کی سائڈ لیتے. ٹھیک ہے, میں تو اس تماشے کا سوچ کے ہی میرا ہاتھ نہیں روک رہا کہ یہ تماشا ہونے جا رہا ہے. اور بہت غصے میں چودھری غلام سرور صاحب, انہوں نے کہا جی میری کردار کشی کی ہے اس نے, اور یہ ہوا ہے. اور بیوروکریسی کے اندر تو خیر پہلے ہی یہ کوئی فیوریٹ پارٹی نہیں ہے, لیکن وہ جو کمشنر صاحب ہیں توندال ہے, ٹھیک ہے, ان کا بھی مشکل وقت پہلے ہی چل رہا ہے خیر, لیکن اب تو مزید مشکل وقت آ گیا نا, کیونکہ وہ لائن آف دا فائر میں آ جائیں گے. انٹرنل جو فائٹ ہوگی اس میں لائن آف فائر میں ان کا بھی دھڑن تختہ ہونے کا امکان ہے. تو دیکھ لینا کمشنر صاحب, پھر برے کماں دے برے نتیجے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کی اپوائنٹمنٹ کو انشور کرتا ہے, جان پہ کھیل کے یہ رپورٹ بنائی اور وہ پھڑی گئی ہے اگوں. ویسے کیسے افسر ہو تسی یار, تاندھی کردے اتنے پڑے جاندے, رپورٹ لکھتے اتنے پڑے جاندے. ویسے کمال دے افسر ہو ایمان نال. کنے تمہوں کمشنر آیا سی وہ والا سوال ہے فردوس اشکمان والا, کہڑے نے تمہوں کمشنر بنایا سی یار؟ ویسے کمال دی گل ہے یار. ٹھیک ہے, اور یہ کمشنر صاحب جو ہے نا یہ لوگوں سے کہتے پائے جا رہے ہیں کہ میں کیا کرتا, میرے اوپر پریشر بہت تھا, پریشر بہت تھا, پریشر بہت تھا. تو پریشر اب لے نا جی, بھگتے ہیں اب اس پریشر کو. تو یہ ہونے جا رہا ہے جی, جو تمہیں دال بٹنے جا رہی تیاری کر لیں, انجوائمنٹ فل ٹائم. ہاں, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.